شعرا قرآن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری تھیم ہے صالحات یعنی نیکیاں، اور اس تھیم میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں، کون سے کام نیکیاں ہیں، اللہ نے کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، اور یہ کہ نیکیاں ہمیں کیوں چاہیے، میں کیا کروں، آپ کیا کریں، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ عرب کے دیہاتی لوگوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس آیت کو پڑھ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب کو یہ پتہ ہے نا کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو ابھی اس نے اسلام سیکھا نہیں ہے، اس کے عمل میں، اس کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا، اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ سے بن دیکھے کیسے ڈرنا ہے۔ ابھی اس نے یہ سیکھنا ہے کہ فرشتوں پر ایمان کیا ہے، کتابوں پر ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس میں کون کون سے احکامات آئے ہیں۔ جب یہ سیکھ لیں گے تو دل میں بات اتر جائے گی، دل کو پکا یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی بات سچی ہے، اور اللہ نے جو طریقے بتائے زندگی گزارنے کے وہ سیکھ لیں گے تو دل سے اسلام پر عمل کریں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اسلام جب عمل میں اترتا ہے، اسلام کے احکامات جو قرآن پاک کے ذریعے ہمیں پتہ چلے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، جب وہ ہمارے عمل کا حصہ بنتے ہیں اور وہ ہمارے بات دل میں اتر جاتی ہے، دل سے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایمان ہے۔ ایمان لانے کے بعد ہی انسان جو ہے وہ اپنے اندر اپنے اوپر اسلام نافذ کرتا ہے، اپنی ذات کے اوپر، اپنے سارے کام، اپنی ساری سوچیں، اپنی ساری فکریں، اپنے سارے خواب، اس کے اوپر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں نا، تو وہ مسلمان جو ہے اس کے دل میں ایمان پکا ہو جاتا ہے۔ اب آج کیا موضوع ہے؟ صالحات، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم یہ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ ایمان ہمارے دل میں اترے، ہمارے عمل میں اترے، اور ہم دل سے اللہ کی کہی ہوئی بات پر عمل کر سکیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس نے ڈیسیژن کر دیا کہ عبادت کس کی ہے؟ بس اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پیارے بچوں، سوچنے کی بات ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی جو دوسری بات ہمیں کہی وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات کی، ان کے ساتھ احترام سے، عزت سے پیش آنے کی۔ جو اب میں اور آپ بڑے ہو گئے ہیں، اپنے کام خود کر سکتے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہوگا ماں باپ کی خدمت فرض ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے نا، مطلب یہ کہ اب ان کے اوپر آپ کی خدمت نہیں، آپ کے اوپر ان کی خدمت فرض ہے، کیونکہ اب آپ اپنے کام بھی خود کر سکتے ہیں اور ساتھ ان کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، اور جو کام ہم کر سکتے ہیں ماں باپ کے، ہمیں وہ کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب دیکھیں نا، انسان جو ہے وہ اس کو اس دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بنایا، اس کو تخلیق کیا، اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب جب وہ اس دنیا میں چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے تو بڑا بے و مددگار ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، ایک چھوٹا بیبی وہ اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتا، اس کو سب سے زیادہ اس کی ماما سنبھالتی ہیں۔ اگر ماما نہ ہوں، خدا نخواستہ نہ سنبھال سکیں، بیمار ہو جائیں، تو کیا اس بچے کو کوئی بھی سنبھال لے، وہ اس طرح نہیں سنبھال سکتی جیسے کہ ماں سنبھالتی ہے۔ ماں جتنے پیار سے، جتنے خیال سے اپنے چھوٹے بیبی کو کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں، ان کو کھانا کھلاتی ہیں، انہیں صاف ستھرا رکھتی ہیں، ان کے ساتھ کھیلتی ہیں، یہ ان کے بڑے ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ اللہ کے بعد اس بات کا محتاج ہے کہ والدین اس کی ضروریات پوری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی کہ پرورش رب کرتا ہے نا، پرورش پالنے والا وہ ہے، تو دنیا میں اس پرورش کے لیے اللہ نے والدین کو وسیلہ بنایا۔ تو ضروری ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کی بات مانو، ان کا خیال رکھو، کیونکہ
والدین کا احسان ہے ہمارے اوپر، لیکن بالوالدین احسانا، ہمیں ان کا احسان ماننا ہے۔ احسان کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ جس طرح والدین نے نیک سلوک کیا، اچھے طریقے سے خیال رکھا ہمارا، اب ہم پہ لازم آتا ہے کہ ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے بچوں، ٹھیک ہے نا، زمانے کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، اور پھر جیسے جیسے وہ بوڑھے ہوتے جائیں گے ان کی ہمت کم ہوتی جائے گی، آپ بڑے ہوتے جائیں گے آپ کی ہمت زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے اوپر، میرے اوپر یہ فرض کر دیا کہ ہم اپنے ماں باپ کے کام کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضرورت پوری کریں۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو انہیں کبھی جھڑکنا مت، اف تک نہیں کہنا، ان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو پہلی نیکی کی بات جو ہم نے سیکھی، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ پر کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات ماننے کا طریقہ کیا ہمیں سکھایا اللہ نے؟ سب سے پہلی بات، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کا کہا ماننا، ان کی عزت کرنا۔ پیارے نبی نے بتایا یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام بہت حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ پیارے نبی نے بتایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی اگر کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو باپ کو گالی دے گا تو وہ دراصل اپنے باپ کو گالیاں پڑھوائے گا، ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سب کے عزت کے قابل ہیں، کسی بھی کے سامنے بھی اس کے ماں یا باپ کو برا بھلا کہنا، گالی دینا بہت سخت بری بات ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ وہ گالی پلٹ کے ہمارے ماں باپ کے اوپر آئے گی۔ یہ بات یاد رہے گی نا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ اب دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کون سا نیک کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی عمر کے اعتبار سے چیدہ باتیں قرآن میں سے نکالی ہیں۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کریں، یعنی اچھے طریقے سے۔ آپ سب لوگ تجوید سیکھتے ہیں نا، حروف کی صحیح ادائیگی سیکھتے ہیں۔ قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ کو پتہ نا حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ قرآن کو بہت خوبصورتی سے پڑھا کرتے تھے۔ پیارے نبی نے بتایا کہ قیامت کے دن جو شخص ایک صاحب قرآن سے، جس کی قرآن سے دوستی تھی، اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے تلاوت کرنے والے لوگ جنت میں اونچے مقام پر ہوں گے، جتنی زیادہ وہ تلاوت کرتے جائیں گے اتنے ہی جنت کے اونچے درجے تک پہنچتے جائیں گے۔ اسی طرح بچوں قرآن کو یاد کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ پیارے نبی نے بتایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور ایک بات پیارے نبی نے یہ بتائی کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کی باتوں پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی اس روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جو تمہارے گھروں میں ہوتی ہے۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کی کتاب کی، اس کے کلام کی تلاوت کی جائے ٹھہر ٹھہر کر، اچھے طریقے سے، دل لگا کر، شوق سے، اور اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ رمضان المبارک تو قرآن کا مہینہ ہے نا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کی تلاوت بہت دل لگا سے کریں، جتنا حصہ تلاوت کریں اس میں جو اللہ کا پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو ترجمے والے قرآن ہر گھر میں ہیں، اگر آپ موبائل پہ پڑھیں تو وہاں پہ بھی ترجمہ مل جائے گا۔ سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے کہ اللہ نے اس آیت میں کیا کہا۔
خود نہ سمجھ آئے تو بڑوں سے پوچھ لیں کہ اس والی آیت میں، اس والی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ یہ سوال کریں گے اور یہ شوق کریں گے تو اللہ کو بہت پسند آئے گا۔ تو میرے پیارے بچوں، قرآن کو دوست بنا لو۔ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو عزت عطا کرتی ہے، جو اس دنیا میں بھی اس کو عزت اور مرتبہ عطا کرتی ہے، اور قیامت کے دن تو اس کے بہت ہی درجات بلند کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لینا کتنی بڑی سعادت ہے۔ چلیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے، قرآن کو ہمارا دوست بنا دے۔ پیارے نبی نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی جب میں قرآن پڑھوں تو میرا دل خوش ہو جائے، جیسے بہار، پھولوں کی بہار ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے سب خوش ہوتے ہیں۔ جلاء حزنی، اور میرے غم کا، میری اداسی کا مداوع بنا دے، میری اداسی ختم کرنے والا بنا دے۔ وذھاب ہمی وغمی، میرے دکھ اور درد کو دور کرنے والا بنا دے۔ اب ذرا سوچیں تو جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا، وہی تو، انہی کے اندر تو یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے ہمارا دل خوش ہو جائے، بہار ہو جائے ہمارے اندر، ہمارا دکھ درد دور ہو جائے۔ تو اللہ نے سکھایا کہ یہ دعا کرو، پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی ہمیں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دکھ درد دور کرنے والی چیز بنا دے۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن سے دوستی کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں قرآن کو ہمارا دوست بنا دے، ہمارا اس کے ساتھ دل لگا دے، اس کا پیغام آگے پہنچانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے بات کے ساتھ ملتے ہیں، قرآن کے کہ میں کون سی باتیں جو اللہ نے، کون سے کام جو اسے پسند ہے وہ ہم کیسے کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔